अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। जुमे का आगाज़ हो चुका है सुबह से। बस बेटा लेट उठा है तो मैं उसका नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी उसने नमाज़ पढ़ने जाना है। हम लोग तो सुबह जल्दी उठ गए थे, ज़ाहिर है जुमे का दिन है तो आपको पता है लेडीज़ को तैयारी जल्दी करनी पड़ती है। आज उसका चिकन खाने का मूड नहीं था तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे मम्मा ऑमलेट बना दें, हरी मिर्ची ज़्यादा डाल के। तो बस मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, तो बस वो खा के शावर लेके मस्जिद जाएगा नमाज़ पढ़ने। अंडे का हमारे यहाँ यही मसला रहता है कि बच्चे इसीलिए नहीं खा पाते क्योंकि जितने बच्चे हैं सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। इसको हरी मिर्ची ज़्यादा चाहिए, रेड इतना कम चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बेटी को बिल्कुल रेड चाहिए, कहीं से भी कोई पीस सफ़ेद सा नहीं होना चाहिए। दूसरी वाली को बिल्कुल पतला अंडा चाहिए कि उसमें कहीं भी क्या कहते हैं मोटाई ना हो। तो इस तरह तो आप समझ लें, आप बड़े अब इसमें देखें कहीं रेड है कहीं वाइट है, तो ये तो होता है ऑमलेट में। लेकिन उनको ये कि एक साथ, तो मैं फिर यही कहती हूँ कि अगर ऐसे ही आपका अपना है चॉइस तो इससे अच्छा तो आप खुद बना लें। जितना आप मुझे गाइड कर रहे हैं, खुद अपना बना के खाओ तो इंसान ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। लेकिन बस वो यही बात है कि आपको, क्योंकि जो चीज़ आपको खुद अच्छी लगती है आप अपना खुद बेहतर जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। लेकिन बहरहाल तो फिर चिकन का ये है कि सब एग्री हो जाते हैं, चिकन चाहे कैसा हो, जला हुआ हो, सीधा रेड हो, कहीं से वाइट हो, वो चल जाता है। लेकिन अंडे में बस अपनी चलानी होती है। बस यहाँ पे इसका नाश्ता बन गया है, उसके बाद मैं शाम की तैयारी करूँगी। आज फ्राइडे है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो हर फ्राइडे को बिरयानी बनती है। तो हम लोग तो उसे जुमे वाली बिरयानी कहते हैं। मैं कहती हूँ ये तो कराची में मिलती है जुमे वाले दिन, सिर्फ़ एक जुमे के दिन मिलती है। काफ़ी अर्से पहले से, बल्कि हमारे अपने बचपन में भी जब जुमे को हाफ डे हुआ करता था तो हम लोग आते थे तो अम्मी बिरयानी बनाया करती थी। तो हम सबको यही होता था कि अब घर जाके जल्दी हम लोग खाना खाएंगे। तो बच्चे हमारे फ्राइडे के दिन बिरयानी ही बनवाते हैं। तो बस मैंने उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ शुरू कर दी है, बाकी काम भी साथ साथ चल रहे हैं। और बिरयानी में आपको पता है आलू तो मस्ट होते हैं। तो मैं जो बिरयानी बनाती हूँ तो आलू फिर मुझे ज़रूर ऐड करने पड़ते हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बिरयानी के आलू अलग से मैं फ्राई पैन में ऐड करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि मसाले में जब आप उसको बनाते हैं तो वो काफ़ी हद तक गल जाते हैं और उनकी जो टेक्सचर और फेस जो होता है ना, जो उसकी लुक वाइज कहना चाहिए, तो वो नहीं आती। अच्छा, मैं जो बिरयानी बनाती हूँ मैं विदाउट ऑयल बनाती हूँ, सिर्फ लास्ट में मैं बिल्कुल बस बघार ऐड करती हूँ। क्योंकि मैं फूड पोर्शन कंट्रोल करती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि बिरयानी में आपको पता है ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है तो उससे आपकी कैलोरीज में इजाफा होता है। तो मैं बिरयानी की जो यखनी है वो टमाटर वगैरह और सब चीज़ें डाल के पानी में कर रही हूँ, जैसे सूंद के चढ़ाते हैं, जस्ट लाइक यखनी। और आखिर में उसी को बस भून लेती हूँ विदाउट ऑयल। सिर्फ मैं जो लास्ट में मेरा कहीं से कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। जो लोग डाइट पर हैं या जिनको ऑयल से मसला है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या कैलोरीज कम लेना चाहते हैं, तो ये बिरयानी इस तरह बना के खाएं तो इंशाल्लाह ताला कैलोरीज भी कम जाएंगी और फ्लेवर में ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं लगेगा और ना ही कोई पहचानेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम कंज्यूम आपका बहुत कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाता है। प्याज लाल करो, भूनो, फिर डालो, फिर करो। यहाँ जो बच्चे जिनके छोटे हैं मदर्स के, तो उनके लिए तो और आसानी है कि आप अपने दूसरे काम बच्चों को देखें, अपना ये साइड पे हस्बैंड आपको पता है फ़ौरन फरमाइश कर देते हैं, या फिर वीकेंड पे तो ये ज़रूर होता है कि बिरयानी बना लो, ये बना लो। तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये इस तरह रेसिपी पसंद आए तो मैं बाकी और चीज़ों में भी, सालन वगैरह में आपको आइडिया दूँगी, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ सोच समझ के हमें खानी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और इससे हमारी बॉडी में कितने कैलोरीज जा रहे हैं और हम कितने एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये कितने अनहेल्दी हैं और हेल्दी हैं। तो बच्चों के आपको पता है कि टेस्ट को तो आप वो नहीं कर सकते कि आप बच्चों को अभी समझाओ, बच्चे ग्रोइंग एज है तो वो इस चीज़ को नहीं समझते।
لیکن یہ ماؤں کا ہی فرض ہوتا ہے کہ بچوں کو ابھی سے لے کے چلیں تاکہ ان کی ڈائٹ میں یہ چیزیں کم سے کم جائیں۔ آگے جا کے تو بچے خود ہی یوز ٹو ہو جاتے ہیں، انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ لیکن اس ٹائم پہ جو آپ احتیاط بچوں کی نہیں کر لیں گے وہ ایز اے بیس کام دے گی آگے جا کے۔ بچوں کو ان چیزوں کی اتنی عادت پڑ جائے گی کہ کوئی بھی ان کی یہ روٹین چینج نہیں کر سکتا۔ آپ کتنا بھی ان کو فورس کر لیں گے ہیوی چیزوں کی طرف، آئلی چیزوں کی طرف، یا بازار کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں بچے نہیں کھائیں گے۔ اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے گھر کے کھانوں کو ہی پریفر دیتے ہیں۔ میں کوشش یہی ہوتی ہے لاسٹ تک میری کہ میں ہر چیز بچوں کو گھر میں بنا کے دوں، بازار سے نہ دوں۔ تو بس دیکھیں یہاں رائس میرے بوائل ہو رہے ہیں، یہ جو تیل ہے اسی میں اور آلو بوائل کر کے میں نکال چکی ہوں، صرف اب بھگار کا رہ گیا ہے۔ تو بس ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے۔ آلو سے جب ذکر نکلا ہے تو پھر آلو شاید بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، بچوں کیا بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں۔ میری سسٹر ہے اس کی بیٹی کو تو آلو اس حد تک پسند ہے کہ اگر بریانی میں آلو نہ ہونا تو وہ بریانی نہیں کھاتی، چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم امی کے یہاں جاتے تھے تو بریانی بنتی ہے اور میرا بھائی آلو سے اتنا چڑھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے پلیٹ میں آلو نہیں ڈالتے۔ اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو بس اس نے بس ایک بات کہنی ہوتی ہے، پوری بریانی بگاڑ دی، میں نہیں کھا رہا۔ اس کا یہ حال ہے، اس بچی کا یہ حال ہے کہ اگر وہ آلو نہیں دیکھتی تو وہ بریانی کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم الگ الگ کریں، تو بس اب یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے آلو الگ سے فرائی کر کے، اگر میں بناتی ہوں تو میں اپنے میتھڈ سے اسی طرح فرائی کر کے اس کے الگ کر دیتی ہوں نمک ڈال کے تاکہ اندر تک ٹیسٹ رہے۔ یا میری سسٹر ہے تو وہ اس کے لیے بوائل کر کے بیٹی کے لیے اپنے الگ رکھتی ہے آلو، کہ جب وہ کھائے تو اس کی پلیٹ میں ڈال دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی پسند ناپسند سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے تاکہ کسی کا منہ بھی نہ بنے، سب خوش ہو کے کھا بھی لیں۔ اور جب آپ ایک جگہ جمع ہیں تو سب کے مزاجوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ پیاز بھی میں نے یہاں پہ ریڈ کر لی ہے، باقی کام آپ کو پتہ ہے چل رہے ہیں۔ آج فرائیڈے کا دن ہے تو بچوں کی بھی کوئی کلاس نہیں ہے، سب گھر میں ہیں، لیکن یہ کہ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنا ویکلی اپنی شیڈول کو دیکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے۔ یہاں بس میں بریانی کو تہہ لگا رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں میری یخنی بالکل ریڈی ہے وداؤٹ آئل، صرف میں نے آلو ڈال کے لاسٹ میں صرف اس کو بھونا ہے، اسی میں ہلکی گریوی چھوڑ دی۔ یہاں پر میں بوائل رائس کر کے اس میں تہہ لگا رہی ہوں۔ تو اب آپ خود اندازہ کریے گا جب یہ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ فل آئلی یخنی والی، کیونکہ بھگار تو آخر میں ضرور لگتا ہے پیاز والا، اس کے بغیر تو بریانی میں خوشبو ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ پک پک کے اس تیل میں وہ پیاز کی خوشبو، وہ اسمیل غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بریانی تو ہمارے گھر میں سب اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ایون کہ میں بھی۔ مجھے تو آپ رائس 2 ٹائم بھی کھلائیں، روٹی بعض دفعہ مجھے ایسا ہو جاتا ہے میں پورا پورا ویک نہیں کھاتی، اتنا مجھے پسند نہیں ہے روٹی۔ ناشتے میں جیسے بریانی ہے، پلاؤ ہے، تو میں اور میری بیٹی ہمارا تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر بریانی یا پلاؤ ہے تو ہم لوگ ناشتے میں ضرور کھاتے ہیں۔ امی ہماری نہیں ہے بریانی لور، تو وہ رائس لور، بلکہ بریانی لور نہیں، تو وہ نہیں کھاتی ہیں، بلکہ ہنستی ہیں یا کہتی ہیں تم لوگ کس طرح کھا لیتے ہو، وہ بھی ناشتے میں۔ ہم نے کہا ہمیں تو پسند ہے، ہم لوگ تو اسی طرح کھائیں گے۔ تو اور اگر بازار کی بریانی ہو، خاص کر کے وہ والی نہیں جو عام، وہ کیا کہتے ہیں جو اسٹالس پہ ہوتی ہے، وہ مجھے نہیں پسند۔ مجھے جو ایک شادی والی دیگ کی بریانی ہوتی ہے نا، اس کا فلیور بس آپ سمجھ لیں کہ وہ کہیں بھی نہیں ملتا، آپ کتنی بھی بریانیاں ٹرائی کر لیں۔ میری بہن اس کو بہت شوق ہے، وہ کافی جگہ سے بریانی لے کر آئی ہے، کھلائی ہے اس نے مجھے لا کے، کیونکہ وہ بہت فوڈی ہے۔ تو لیکن یہ کہ میں کہتی ہوں جو ایک شادی کی بریانی کا ٹیسٹ آتا ہے نا شادی میں جا کے، اور وہ بریانی وہی جو کہ بیف کی ہوتی ہے۔ تو بس کراچی میں تو جمعہ بریانی کے نام سے مشہور ہے، اسٹوڈنٹ بریانی مشہور ہے، اور نصیب بریانی ابھی بیٹے نے ابھی لاسٹ ٹائم کھلائی تھی، نصیب بریانی اور فرحان بریانی، لیکن یہ کہ مجھے کوئی اتنی خاص ٹیسٹی نہیں لگی۔ مجھے وہاں لانڈی کی ایک بریانی کو ٹیسٹ کرنا تھا، ذوق بریانی، تو اس کی کافی ریویو تھے، اس کی ویڈیوز بھی میں نے نیٹ پہ دیکھی تھیں، بہت اچھی بریانی نہیں ہے وہ، کچھ ڈفرینٹ طرح کا بریانی پلاؤ ٹائپ کا کمبینیشن ہے۔ تو میں نے وہاں پہ فون بھی کرا کہ ہوم ڈیلیوری اس کی منگا لوں، لیکن ان کی ڈیلیوری صرف ان کی ایریا تک ہی ہے جو ان کا رینج آتی ہے ان کی،
لانڈی کرنگی یا جو بھی ہو وہاں کے، اور بلکہ کہنا چاہیے جو اس طرح کے علاقے ہیں یہاں پہ سب سے اچھی بریانی ملتی ہے، اور پلاؤ بھی ملتا ہے، لیکن بریانی وہ بھی بیف والی، کہ آپ کو بس سمجھیں کہ شادی والی دیگ کی بریانی یاد آ جائے گی۔ بس یہ دیکھیں میری بریانی ریڈی ہو چکی ہے باتوں ہی باتوں میں، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کہیں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغیر آئل کی صرف آدھا پیالی آئل جو آپ کے تقریباً گھر کے تمام افراد ہیں ان وہ بھگار میں جو تیل بچا تھا وہ بس میں نے اس میں اوپر سے ایڈ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دن میں جتنے کیلوریز آپ کو فیٹ کے چاہیے ہوتے ہیں ایک نارمل انسان کو، تو وہ اس میں شامل ہیں، اس سے ایکسٹرا نہیں ہے کہ تر والی بریانی کے ہاتھ میں۔ اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی کچھ اچھی چیز بنائیں تو دوسروں کا حصہ ضرور رکھیں اپنے آس پاس یا قریب میں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہے، بغیر دکھائے بغیر کرے آپ اس کو دیں، نہ کہ ویڈیو بنا کے ہاتھ میں پکڑوا رہے ہیں۔ اتنی اچھی بریانی کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے واک مسٹ ہوتی ہے، تو